عرب حضرات ہوتے ہیں نا، عرب حضرات وہ تیز مرچیں نہیں کھاتے، مرچ پسند نہیں کرتے، وہ بالکل فلفل معافی فلفل سے دور رہتے ہیں. اب ان کے لیے مرچیں تیز کھانا ایک سزا ہے. ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہندوستان کے اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں وہ مرچیں تیز کھاتے ہیں. اب وہ ایک عرب نے دیکھا ایک ہندوستانی کو وہ حلیم کوئی کھا رہا تھا، حلیم تیز مرچوں والی، اس میں ہری مرچیں اور تیز مرچ. اب وہ جب مرچیں کھا رہا تھا، اب تیز مرچیں والی چیز کھائے تو پسینے، سردی میں پسینے آ جاتے ہیں. اب اس کو پسینے آ رہے تھے اور سی بھی ساتھ کر رہا تھا. اب یہ عرب نے دیکھا اس کو، اس نے کہا یہ تو بیچارے کو کسی نے لگتا ہے کسی نے سزا دی ہے. اب وہ دیکھتا رہا اسے کہ یہ بیچارے کو کتنی سزا ملتی ہے، کھایا جا رہا ہے، پوری پلیٹ کھانی پڑے گی اسے. انہوں نے یہ پلیٹ ختم ہوتی ہے پوچھتا تھا کس نے تجھے سزا دی گئی. جب اس کی پلیٹ ابھی ختم ہوئی اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا، اس نے ایک پلیٹ اور لے لی. اس عرب نے کہا یار یہ تمہیں کیا مصیبت ہے، تمہیں سزا تمہاری ختم ہوئی تم نے اور لے لی. انہوں نے کون سی سزا؟ انہوں نے کہا یہ جو تم مصیبت کھا رہے ہو. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا یہ سزا ہے؟ انہوں نے کہا اتنی تکلیف میں تم سی کر رہے ہو، پسینے آ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی جان یہ جو میں سی کر رہا ہوں یہ پریشانی کی نہیں، تو مزے کی ہے، یہ تو میں تو مزے لے رہا ہوں. اس نے کہا بتاؤ تم مزے کی سی کر رہے ہو، میں سمجھا تکلیف میں. اس نے کہا جو بعض اوقات جو دکھائی دیتا ہے نا وہ ہوتا نہیں. اب اس نے ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں. جو ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے جس چیز کا، پھر دوسرا سمجھتا ہے کہ مشکل میں ہے، وہ مزے لے رہا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو بیچارے یہاں پہ انگلینڈ میں. کل مجھے رات یہاں پہ ایک ساتھی میرے دوست لاہور سے آئے ہوئے تو کہنے لگے یار یہ تو یہاں پہ آیا ہوا ہے، یہ لنڈن ہے، یہ کیا تو داڑیاں پگڑیاں ادھر بھی وہی پہن کے پھر رہا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوٹا کرا، داڑھی اس کو پرے تو رکھ، جین شین پہن کے آپ کو انجوائے کر. اب وہ سمجھ رہے پتہ نہیں کس مصیبت میں بیچارے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی، کیا مصیبت ہے ان کو، لوگ مزے کر رہے ہیں یہ پھنسے ہوئے. اسے کیا پتا کہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ انجوائے کرنا تو اندر کی کیفیت ہے. جس نے جس چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے اس کو اسی مزہ آئے گا. وہ سمجھنا پرابلم میں ہے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت والا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے کہ مزے لے رہا ہے. یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھنسے ہوئے یہ لوگ ہیں جو دین پہ نہیں چل رہے، جو سنت والی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے. وہ کہہ رہا ہوں یہ کس طرح، کیا مصیبت ہے ان کو، کیا کر رہے ہیں. اب جس آدمی کو نماز پڑھ کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اس کے لیے 5 وقت کی نماز کتنی مشکل ہے بتاؤ. کسی نے لطیفہ بنایا ہوا نا کہ وہ کوئی غیر مسلم تھے، وہ مسلمان ہو گئے. وہ سکھ ساتھی تھے، انہوں نے کسی نے دعوت دے کہ مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو جناب وہ دن تھے سردیوں میں، یہاں پہ سردیاں ہوتی تو گھڑی گھڑی نمازیں. اب وہ ظہر ختم ہوئی تو تھوڑی دیر بعد اثر، انہوں نے کہا چلو جی آؤ اثر پڑھیں. پھر اثر کے بعد مغرب، ساتھ ہی عشاء. اس نے کہا اچھا جی ایک دن کیا اور 2 دن گھڑی گھڑی جو ہوئی ابھی وضو، ایک ختم ہوا دوسرا تیسرا، تو 5-4 دن تو اس نے بیچارے نے پڑھی نمازیں مجھے فٹافٹ، زیادہ ٹائم آ جاتا. تو 5-4 دن کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ جی ماشاءاللہ آپ مسلمان ہوئے، کیسا دین ہے؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ دین تو بڑا چنگا ہے مگر ویلے بندے کا کام ہے. یہ گھڑی گھڑی نمازیں پڑھی جا رہی. اب جس کو عادت نہیں اس کو تو نماز عجیب لگتی ہے. 5 نمازیں آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اب جس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ 5 نمازیں کیا وہ اشراق کا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ چاشت کا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. اسے 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی، وہ نفل ہی پڑھے جا رہا ہے. جس کو کبھی زمانہ تھا کہ بادشاہ لوگ
بادشاہ لوگ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 200 نفل روزانہ پڑھتے تھے. 22 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اور 200 نفل پڑھ رہے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ 200 نفل روزانہ پڑھتے. آج ہمارے پاکستان کی اتنی سی پاکستانی ہے چھوٹی سی، اس کے جو وزیر اعظم بنے ہوئے وہ بیچارے کو ٹائم ہی نہیں، اس قدر مصروف ہے کہ بس. یہ کیوں کہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا. میں جہاں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے میرے دوستوں تو دین میں جو مزے ہیں، دین کے جو مزے ہیں وہ اور کوئی لے نہیں سکتا.